بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ بچوں، آج 26 مئی 2021 ہے۔ آج ہم اردو کی کلاس میں ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 14 کریں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں سب بچے خیر و عافیت سے اپنے گھروں پہ ہوں گے اور اپنا کام بہت احتیاط، توجہ اور دل لگی سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ورک شیٹ کریں گے۔ بچوں، آپ نے لیکچر کے دوران اپنی ورک شیٹ سامنے رکھنی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے، اور جس طرح سے میں کام کرواؤں آپ نے ساتھ کرتے جانا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج دن ہے بدھ، تاریخ ہے 26 مئی 2021۔ سبق نمبر 2، اسوہ حسنہ آج ہم کریں گے۔ تو اسوہ حسنہ جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ تو ہم اس سبق کے اعراب سازی، املا اور جملے اور ساتھ میں ایک سوال کریں گے۔ املا کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ کے ان کے اعراب لگا دیے ہیں، آپ نے یہی والے الفاظ کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو املا کے ہوں گے وہ میں بولوں گی اور آپ نے لکھنے ہیں، وہ میں لکھ کے نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سب بچوں نے خود لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جنت۔ جنت، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم اعراب لگانے لگتے ہیں تو ہم لفظ کی آواز پہ غور کرتے ہیں، اس کی ادائیگی پہ غور کرتے ہیں اور ہم اس کی ساؤنڈ پہ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنت، اب جیم نون تے یہ تین جو ہیں اس سے مل کے بنا ہے جنت۔ تو جنت کے اوپر جیم کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ نون کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ اور تے کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم۔ جنت۔ اور بچوں جو شد ہوتی ہے، شد کا اس طرح سے سائن ہوتا ہے۔ تو شد ہم یوز کرتے ہیں جب کسی بھی لفظ پہ ہم زور دے رہے ہوں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں جنت، تو نون جو ہے نون پہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ زور دے رہے ہیں، تو نون کے اوپر ہم شد بھی لگائیں گے اور ساتھ میں زبر بھی لگائیں گے، جنت۔ دوسرا ہے شفقت۔ اب شفقت جو ہے شین کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ فے کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم۔ کاف کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ اور تے کے اوپر دوبارہ جزم، شفقت۔ زندگی، اب زندگی دیکھیں، زے کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر، کیونکہ زندگی اس کی ادائیگی اس طرح کی ہے۔ نون کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم، زندگی۔ اور دال کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر، زندگی۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، اب الف کے اوپر کیا آئے گی؟ پیش، کیونکہ کیا ہے اس کی ساؤنڈ؟ اسوہ، تو یہاں پہ کیا آئے گی؟ پیش۔ سین کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم، اسوہ۔ واو کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ اور ہے کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ جزم، اسوہ حسنہ۔ تو حسنہ ہے کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ زبر۔ نون کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ زبر۔ اور سین کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ زبر، حسنہ۔ پیوند، اب جو پیوند ہے اس پے کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ یہ کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم۔ واو کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر۔ نون کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ جزم، پیوند۔ حق، حق میں ہے کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ کاف کے اوپر کیا آئے گا؟ جزم، حق۔ عربی، عربی ہم لوگ موسٹلی بولتے ہیں نا عربی، تو وہ ہم غلط بولتے ہیں، ہمیں بولنا ہوتا ہے عربی۔ آئین کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ زبر۔ رے کے اوپر بھی کیا آئے گی؟ زبر۔ بے کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم، عربی۔ اجمی، آئین کے اوپر کیا آئے گی؟ زبر۔ جیم کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم۔ میم کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر، اجمی۔ اب ہم کرتے ہیں املا۔ املا کے جو میں آپ کو الفاظ بولوں گی وہ آپ نے 1 by 1 ترتیب کے ساتھ یہاں پر لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے محتاجوں، محتاجوں، محتاجوں آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ یتیم، یتیم یہاں لکھنا ہے سیکنڈ پہ، یتیم۔
تھرڈ آپ نے لکھنا ہے اختیار، اختیار، محنت، فورتھ کیا ہے؟ محنت، یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ محنت۔ اب ہم کرتے ہیں املا کے جملے۔ املا کے جملے کرنے کے لیے ایک ہم لفظ لیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے، پھر ہم اس کا جملہ بنائیں گے۔ بچوں یہ جملے میں نے بنائے ہیں، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سے جملے بنائیں۔ سب بچوں کے جملے مختلف ہونے چاہیے ایک دوسرے سے۔ امین، امین کا کیا مطلب ہے؟ امانت دار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب لوگ صادق اور امین کے القابات سے جانتے تھے، کیونکہ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ آتش دوزخ، آتش کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ آگ۔ آتش دوزخ، دوزخ کی آگ۔ تو اس کا جملہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ شرک کرنے والے انسان کو ممکن ہے آتش دوزخ چھو لے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شرک کیا ہے بچوں؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے ہم امکان کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شرک کرنے والے کو آتش دوزخ چھو لے۔ تیسرا کیا ہے؟ راہ خدا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے لیے مسلمان اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پیوند، پیوند کیا ہے؟ پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی چیز پھٹ جاتی ہے، کپڑا پھٹ گیا تو اس کا جوڑ لگا دیا، جوتا پھٹ گیا کہیں سے تو اس کا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کے اس کا جوڑ لگانا، جیسے کپڑے کے اوپر کسی اور کپڑے کا جوڑ لگانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیوند۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے۔ سوال ہے ہمارے پاس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات بیان کریں جو آپ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ 5 صفات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھے اچھی لگیں۔ آپ چاہیں تو آپ اور بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سچائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی سچے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو ان کی سب سے پہلی خوبی جو مجھے اچھی لگی وہ ہے سچائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولیں، کسی قیمت پہ جھوٹ نہ بولیں۔ امانت داری، ہم امانت داری کریں، کوئی بندہ اپنی امانت رکھوائے تو ہم اس کی پوری حفاظت کریں۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگ جب اسکول آتے ہو تو ایک دوسرے کے بیگز، ایک دوسرے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں کلاس روم میں۔ اسی طرح سے آپ گھر میں رہتے ہو بہن بھائی، تو ایک دوسرے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ امانت۔ ایک دوسرے کی چیزوں کو پرمیشن کے بغیر، اجازت لیے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے۔ تھرڈ کیا ہے؟ بچوں سے پیار اور شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے، ان پہ شفقت فرماتے تھے۔ ایک واقعہ ہے نا کہ جب بھی کوئی نیا میوہ آتا تھا، نیا پھل آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ بیٹھے بچوں میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا نا، اس کو سب سے پہلے دیتے تھے۔ بڑوں کا احترام کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے پیرنٹس کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، وہ کبھی ان کے سامنے بولیں نہ، ان کو جواب نہ دیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں ہم ان کی بات فوراً سے مان لیں۔ اور 5ویں خوبی کیا ہے؟ جانوروں اور پرندوں پر رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو بچوں یہ 5 خوبیاں آپ نے لکھ لینی ہیں، اور صفحہ نمبر 14 جو ہے یہ آپ نے پورا حل کرنا ہے، اعراب بھی لگانے ہیں، املا کے الفاظ بھی لکھنے ہیں، جملے بھی بنانے ہیں، اور اس کے بعد یہ والا سوال بھی حل کرنا ہے۔ تو بچوں یہ لکھ کے آپ نے اس کی تصاویر لازمی جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے، میں ضرور چیک کروں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔